جب وہ ماہین کو ساتھ لیے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو وہاں دادی جان کے علاوہ پھپھو جان، تائی ماں، چچی جان، ہانیہ اور رانیہ کے علاوہ ایک دو ملازمائیں بھی موجود تھیں۔ یقیناً دادا جان قائم اور بازل کا انتظار ہو رہا ہوگا۔ معصومہ کے ساتھ کھڑی لڑکی کی جانب اب سب متوجہ ہو چکے تھے۔ ماہین نے ہمت مجتمع کر کے سب کو مشترکہ سلام کیا تو سب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ دادی جان نے ہاتھ کے اشارے سے ماہین کو اپنی جانب بلایا تو معصومہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ماہین آہستہ آہستہ چلتی ان کی جانب بڑھی تو دادی جان نے اس کے سر پر بوسہ دیا، چند دعائیں دیں۔ پھر پھپھو جان، تائی ماں اور چچی جان بھی ماہین کو خوش دلی سے ملی۔ پھر ہانیہ اور رانیہ بھی مسکرا کر ملی۔ ان سب کی گرم جوشی پر کافی حد تک ماہین مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ سب لوگ ہی اسے بہت ملنسار اور خوش اخلاق لگی تھی۔ پھر ہانیہ نے ہلکے پھلکے مذاق کے ساتھ سب کا تعارف کروایا، جس پر دادی جان سمیت سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ماہین نے نوٹ کیا کہ دادی سے لے کر اس گھر کی ساری عورتیں بہت خوبصورت اور دلکش ہیں۔ معصومہ بھی مسکرا کر ایک نظر تائی ماں سے بات کرتی ماہین کو دیکھ کر پھر کچھ یاد آنے پر ڈائننگ ہال سے نکلی، مگر دروازے پر اچانک دادا جان کے سامنے آ جانے پر بمشکل قدم روک کر زبردست ٹکراؤ سے بچ گئی۔ نہیں تو آج وہ اگر دادا جان سے ٹکرا جاتی تو ان کے عتاب سے ہرگز نہ بچ پاتی، جبکہ دادا جان کے قدم بھی وہیں تھم گئے تھے۔ سامنے گھبرائی سی معصومہ کو دیکھا، جبکہ دادا جان کے پیچھے آتے بازل اور قائم نے بھی پریشانی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ یقیناً ان دونوں کا بھی یہی خیال تھا کہ اب معصومہ کو ڈانٹ پڑے گی۔ باقی سب بھی سانس روکے یہی منظر دیکھ رہے تھے۔ معاف کیجیے گا دادا جان، جانے کیوں معصومہ کو لگا وہی عجلت میں چلی آ رہی تھی، اسی لیے فوراً ایک طرف ہوتی سر جھکا کر آہستگی سے بولی۔ پھر وہ ہوا کہ جس کو دیکھ کر معصومہ سمیت ہر ایک کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ معصومہ کے سر جھکا کر معافی مانگنے پر دادا جان نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا اور آگے بڑھ کر اپنی سربراہی کرسی پر براجمان ہو گئے تھے۔ قائم بھی مسکرا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ معصومہ ہونک بنی وہیں کھڑی تھی۔ جب بازل نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور آگے بڑھتا ہوا معصومہ کو کرسی پر بٹھایا اور پھر اپنی جگہ پر آن کر بیٹھ گیا، شوق سے نکل آؤ اور صحیح سے کھانا کھاؤ، پھر سیدھی طرح کمرے میں چلی جانا۔ معصومہ کو ایک ہی سمت بیٹھے دیکھ کر بازل اس کی جانب تھوڑا جھک کر ذومعنی انداز سے گویا ہوا تو معصومہ نے چونک کر بازل کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھا اور اس کی بات اور نگاہوں کا مفہوم سمجھتی شرم سے نگاہیں جھکا گئی۔ جبکہ دادی جان نے مظفر صاحب سے ماہین کا تعارف کروایا تو ماہین نے جھجکتے ہوئے دادا جان کو سلام کیا، جس کا جواب دادا جان نے نرمی سے دیا۔ پھر بہت پرسکون ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ ماہین کھانے کے دوران چور نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے قائم کو دیکھتی رہی تھی، مگر ستم یہ کہ قائم نے ایک نظر اسے دیکھنا گوارا نہ کیا تھا اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ اپنی پلیٹ پر جھک کر کھانا کھاتا رہا۔ اچانک ہی ماہین کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ بھلے ہی شیرازی ہاؤس کے تمام افراد کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا، مگر قائم کا بے حد سرد رویہ اس کے دل پر تیر چلا رہا تھا۔ وہ بمشکل اپنے آنسو روکے پلیٹ سے بریانی کے 3-4 چمچ سے زیادہ حلق سے نہ اتار پائی تھی۔ کھانے کے بعد معصومہ ہی اسے دوبارہ قائم کے کمرے میں لے کر آئی تھی اور کمرے میں آتے ہی تنہائی پاتے ماہین نے زارو قطار رونا شروع کر دیا تھا۔ رات کے 11 سے اوپر وقت ہونے پر اس کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ آج اس محل نما گھر کے بے حد خوبصورت کمرے میں ماہین کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ جانے کیسے کیسے خیال اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ حسین لڑکی تھی، مگر اسے لگ رہا تھا وہ شیرازی ہاؤس کی باقی لڑکیوں جیسی خوبصورت اور اعلیٰ حسب نسب والی نہیں تھی، یا کیا معلوم کہ قائم نے اس کے باپ کے ہاتھ جوڑنے کی وجہ سے اسے اس کی ماں اور بہن کا واسطہ دے کر یہ رشتہ قائم کرنے پر مجبور کیا اور جانے کتنی منت سماجت کر کے یہ نکاح ختم کرنے سے روکا ہوگا۔ اسی لیے تو اسے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی ماہین میں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ یہ خیال ہی اسے بے تحاشا بے چین کر رہا تھا کہ قائم مجبوری کے تحت یہ رشتہ نبھانے کو تیار ہوا ہے، ورنہ اس جیسے امیر کبیر، خوش شکل، اعلیٰ حسب نسب والے پڑھے لکھے شخص کے لیے کیا رشتوں کی کمی تھی؟ جبکہ اس میں ایسا کیا تھا جو وہ اس کے قابل ہوتی؟ وہ تو خود کو پہلے ہی قائم کے آگے کمتر سمجھ بیٹھی تھی۔ مزید قائم کے رویے نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ اس کے ماں باپ کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ وہ اسے شاندار انتظام کے ساتھ رخصت کر سکتے، بلکہ خاموشی سے سادگی سے رخصت کر دیا۔ کیا یہ غم کم تھا کہ اس کے باپ کا علاج بھی قائم کروا رہا تھا؟ وہ یقیناً قائم کے احسانات تلے دب گئی تھی۔ اس کی ماں نے تو اسے جانے کتنی نصیحتیں کی تھی کہ قائم کو کبھی شکایت کا موقع نہ دینا، محبت، پیار، خدمت سب دینا،
मगर वो कैसे करती कुछ? उसके शोहर ने तो एक दिन में ही बता दिया था कि उसे उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और भी जाने कैसे कैसे ख्यालात उसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे, मगर दरवाज़ा खुलने की आहट पर उसके दिल की धड़कन जैसे थम सी गई थी। चेहरे पर बहते आंसू भी साकिन हो गए थे। आंसुओं से लबालब आंखें कमरे में दाखिल होते काइम पर जम गई थी। वो अपना रोना भूले दरवाजे को लॉक करते काइम को मबहूत सी तकने लगी थी। वो कसरती जसामत पर पैंट शर्ट पहने हुए था। स्याह बाल उसकी स्याह आंखों जैसे थे। रंगत खासी साफ थी। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी मूछें थीं जो उसकी शख्सियत को मजीद पुरवकार बनाती थीं। वो मबहूत सी काइम को देख रही थी, जबकि काइम दरवाज़ा बंद करता मुड़ा और बेड के किनारे पर टिकी माहीन के नाजुक और दिलकश सरापे को गहरी मगर पाक नज़रों से तकता आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उस तक पहुंचा और चंद इंच का फासला रखता उसके साथ बेड पर बैठ गया। माहीन के भीगे चेहरे को देखकर यकदम उसे परेशानी ने आन घेरा था। माहीन, आप ठीक है ना? माहीन की सुर्ख रोई रोई आंखों को देखता वो माथे पर परेशानी से बल डाले पूछ रहा था, जबकि उसकी भारी आवाज़ पर माहीन होश की दुनिया में वापस आई और अपनी हरकत का एहसास होते ही शर्मिंदगी से सर झुका गई। महज सर हिलाकर काइम की बात का जवाब दिया। रो क्यों रही थी आप? किस कदर नर्म और एहतराम लिए हुए लहजा था उसका कि माहीन ने हैरत से सर उठाकर देखा, जिसकी निगाहें उसी के चेहरे पर थीं। काइम की गहरी निगाहें खुद पर देखकर वो पहली बार शर्म से अपनी निगाहें झुका गई। वो वैसे ही सर और निगाहें झुकाए हुए वो झिझक कर बोली थी। अब उसे एहसास हुआ था कि काइम उसके इतने करीब बैठा है। नामहसूस अंदाज में वो खुद में ही सिमट गई थी। घर वालों की याद आ रही है। काइम उसके जवाब पर मुतमईन नहीं हुआ था, तभी जहन में आए ख्याल का इजहार किया। उसकी बेखबरी माहीन को तकलीफ तो पहुंचा रही थी। कहना चाह रही थी कि वो इतना उसके रवैये से दिल बर्दाश्ता हुई है, वरना वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाने वाली तो हरगिज ना थी। मगर किस तरह शिकवा करती उस बेखबर से? जी। मजीद आंसुओं को बहने से रोकती वो महज इतना ही कह सकी थी, जबकि दिल तो उसकी कुर्बत और उसके नर्म अंदाज पर इर्तियाश बर्पा कर रहा था। आपका दिल जब चाहे आप उनसे मिलने जा सकती हैं या उन्हें यहाँ बुलवा सकती हैं, कोई मसला नहीं है। अब प्लीज़ रोना नहीं है आपने। काइम उसके मज़ीद करीब होता अपने हाथों की उंगलियों से उसके चेहरे पर बहते आंसुओं को फिक्रमंदी से साफ करता हुआ गोया हुआ, जबकि उसके नर्म लम्स पर माहीन को मज़ीद रोना आया और इस बार वो खुद को रोक ना सकी और चेहरे पर दोनों हाथ जमाए बावाज़े बुलंद रोने लगी थी। जबकि उसके इतनी शिद्दत से रोने पर काइम सही मायनों में घबरा गया था। प्लीज़ माहीन, रोए नहीं। काइम उसके चेहरे पर नज़रें जमाए उसके नर्म और नाजुक हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेता इस कदर संजीदगी से बोला था कि माहीन ने उसकी परेशान आंखों में देखते हुए फौरन रोना बंद कर दिया, मगर फिर भी कमरे में उसके रोने के बाइस बंदी हिचकियां गूंज रही थीं। कोई और बात है क्या? किसी ने कुछ कहा है आपसे? आपने खाना भी सही से नहीं खाया। वो माहीन पर जाहिर कर गया कि वो इतना बेखबर भी नहीं था उसके वजूद से, मगर माहीन तो उसके नर्म अंदाज पर मजीद बिखरती जा रही थी। उसे कहाँ काइम से इतने अच्छे रवैये की उम्मीद रही थी। प्लीज़ बताएं क्या बात है? इस तरह क्यों रो रही हैं आप? माहीन के हाथ अभी भी उसके हाथों में थे और वो सर झुकाए बैठी आंसू बहा रही थी। उसे हनूस खामोश पाकर काइम दोबारा पूछने लगा, किसी ने कुछ नहीं कहा, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। वो असल बात छुपाकर भीगी आवाज़ में बोली थी, जबकि काइम उसकी नम आंखों में देखने लगा था। ये भी तो एक लड़की थी, जाने कितने ख्वाब और अरमान अपने दिल में बसाए आई थी। यकीनन निकाह के वक्त वो 8 साल की थी। इतने सालों में जाने काइम के लिए क्या जज्बात रखती होगी। उसे देखता वो बहुत कुछ सोच रहा था। फिर क्या बात है? माहीन की झुकी पलकें पहली मर्तबा काइम के दिल में शोर मचा रही थी और फिर रिश्ते का इस्तेहकाक था कि वो अब उसे खुद से लगाता उसका चेहरा दोनों हाथों से थाम कर पूछने लगा, जबकि माहीन तो उसके नर्म लम्स पर ही बिखर रही थी। काइम के उसे अपने साथ लगाने पर वो उसके शाने पर अपना सर टिका गई। बिलाशुबा एक दूसरे की पहली बार कुर्बत के बाइस उन दोनों की ही दिल की धड़कन तेज हो रही थी। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर काइम ने नरमी से उसे खुद से जुदा किया था। आपने मेरे बाबा के हाथ जोड़ने पर हामी भरी थी ना मुझे अपनाने से? काइम के संजीदा चेहरे पर निगाहें जमाए वाहिस्तगी से पूछ रही थी कि अभी वो इस बात की नफ़ी कर देगा। उसकी बात पर काइम ने एक लंबा सांस लिया था। निकाह कोई मामूली अमल नहीं होता जिसे जब चाहा अंजाम दे दिया और जब चाहा ख़त्म कर दिया जाए। हाँ, मैं खामोश था इस मामले पर क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही रहे थे, मगर फिर पहल आपके बाबा ने की थी मुझसे राब्ता करके। जब आपके बाबा ने कहा कि आप भी रिश्ता कायम रखना चाहती हैं तो मैं क्यों एतराज़ करता।
آپ کو میری امی نے چنا تھا میرے لیے، بلا وجہ نکاح ختم کرنا تو بالکل معقول عمل نہیں تھا۔ رہی بات آپ کے بابا کی، تو اگر وہ اس معاملے میں پہل نہ کرتے تو یقیناً میں خود کرتا، کیونکہ نکاح میں تھیں آپ میرے۔ اپنے نام کی زنجیر آپ کے پیروں میں ڈال کر انتظار کی سولی پر لٹکانا آپ کے ساتھ ظلم تھا، اور خدا مجھے کبھی ظالم نہ بنائے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ٹھہر ٹھہر کر مضبوط لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے انداز اور آنکھوں میں سچائی تھی جو ماہین کو بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس کی باتوں میں کھو سی گئی تھی کہ اس کا جواب بھی نہ دے سکی۔ اور کوئی بات جو آپ کو پریشان کر رہی ہو؟ ماہین کو ہنوز خاموش پا کر وہ اس کے خوبصورت چہرے پر نگاہیں جمائے پوچھ رہا تھا، جبکہ ماہین نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں جانتا ہوں ماہین کہ ایک مضبوط رشتہ ہونے کے باوجود ہمارے درمیان فاصلے ہیں، اسی لیے آپ جھجک رہی ہیں مجھ سے بات کرنے سے، لیکن آپ میری بیوی ہیں۔ اگر کوئی بھی بات آپ کے دل میں ہے تو بلا جھجک کریں، ہم دونوں کوشش کریں گے تو فاصلے ختم ہوں گے نا۔ وہ اس بار ہلکا سا مسکرا کر بول رہا تھا کہ ماہین نے بھی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائی، اس کی تائید میں سر ہلایا۔ میں شاید آپ کے قابل نہیں ہوں، کسی لحاظ سے بھی ہماری حیثیت بالکل بھی آپ کے برابر نہیں ہے۔ بلا شبہ وہ صاف دل کی لڑکی تھی، دل میں آئی بات فوراً پوچھ بیٹھی۔ میری امی بھی اسی ماحول سے نکل کر شیرازی ہاؤس میں بیاہ کر آئی تھیں۔ میرے باپ نے محض ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان سے شادی کی تھی اور اپنے ظرف کے مطابق انہیں رکھا۔ اور جہاں تک آپ کی بات ہے ماہین، آہستہ آہستہ میرے عمل سے آپ کو میرے ظرف کا ادراک ہو جائے گا۔ وہ لہجے میں بے حد احترام لیے، مضبوط عزائم لیے بول رہا تھا، جبکہ ماہین محویت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ بے اختیار ہی ماہین کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے تھے، جبکہ قائم کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ سب سے ملیں آپ؟ کیسے لگے سب آپ کو؟ معصومہ سے ملیں؟ وہ میری بہن ہے۔ قائم نے ماحول کی افسردگی زائل کرنے کی غرض سے باتوں کا رخ بدلا تھا، جبکہ وہ اب بغور ماہین کا جائزہ لے رہا تھا۔ سرخ رنگ اس کی سفید رنگت پر بھلا لگ رہا تھا، روئی روئی سی آنکھیں، جوڑے میں سے بال نکل رہے تھے، دوپٹہ سر سے اتر کر کاندھے پر آ گیا تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت لڑکی تھی، یا شاید قائم پہلی بار کسی لڑکی کا اس طرح بغور جائزہ لے رہا تھا۔ قائم کی گہری نگاہیں ماہین کو پزل کر رہی تھیں۔ سب بہت اچھے ہیں، اور معصومہ تو بہت زیادہ اچھی ہے۔ وہ قائم کی نرم گرفت سے بآسانی اپنے دونوں ہاتھ نکال کر اس کی نگاہوں سے گھبرا کر بولی تھی، اوکے اب آپ آرام کریں، کافی رات ہو گئی ہے۔ قائم اس کا اپنی قربت کی وجہ سے گھبرانا محسوس کر رہا تھا، تبھی فوراً بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا، جبکہ ماہین اب اسے واش روم میں جاتا دیکھ رہی تھی۔ معصومہ ماہین کو چھوڑ کر کمرے میں آ کر اب اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ بازل تو پہلے ہی کمرے میں جا چکا تھا۔ اسے بازل کی بات اور شوقِ انداز یاد آیا تو لب اپنے آپ مسکرائے تھے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر جانے کیوں اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتی وہ اندر داخل ہوئی تو بے ساختہ نگاہ صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بازل پر پڑے، جو ایک ہاتھ میں موبائل تھامے اسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں آدھا جلا سگریٹ دبائے ہوئے تھا۔ کمرے میں سگریٹ کی بو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ بے ساختہ معصومہ نے اپنے ناک پر ایک ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے دروازہ بند کر کے مڑی تھی، اب کہ اس کے قدم بازل کی جانب تھے۔ بازل بھی اب معصومہ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ معصومہ کو اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھتا دیکھ کر بازل نے فوراً ایش ٹرے میں سگریٹ مسل دی، جہاں پہلے ہی کئی سگریٹ راکھ بنی پڑی تھیں، اور پھر اٹھ کر معصومہ کو بغیر دیکھے کھڑکی کی جانب بڑھا۔ نفیس پردے ہٹا کر کھڑکی کھولنے کے بعد وہ دوبارہ موبائل پر نگاہیں جمائے معصومہ کے ساتھ صوفے پر آن بیٹھا۔ معصومہ اس کی ساری کارروائی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کا ایک ہاتھ ہنوز ناک پر تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ بازل کو اپنے ساتھ بیٹھتا دیکھ کر اس کا بازو تھامتے ہوئے بولی، جبکہ اب آہستہ آہستہ کمرے سے سگریٹ کی بو کم ہو رہی تھی۔ تبھی معصومہ ہاتھ ناک سے ہٹا چکی تھی۔ جانا اجازت مانگ رہی ہیں؟ بازل موبائل میز پر رکھتا ہوا مکمل طور پر معصومہ کی جانب متوجہ ہوتا بولا تھا۔ گہرے نیلے رنگ کے جوڑے میں اس کا سرخ و سفید سراپا جگمگ کر رہا تھا، سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیا ہوا تھا، چہرے پر معصومیت اور شرم و حیا کے رنگ۔ بازل کو اس کی قربت بہکا رہی تھی۔ نہیں، اجازت کیوں مانگوں گی میں؟ معصومہ اپنی آنکھیں بازل کی بے حد سرخ آنکھوں پر جمائے جتاتے ہوئے انداز میں بولی، جبکہ معصومہ کے انداز پر بازل کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ اچھا بتاؤ، کیا پوچھنا چاہتی تھی؟ بازل نگاہیں معصومہ کے شفاف چہرے پر جمائے سنجیدگی سے پوچھتا اپنا سر صوفے کی پشت پر ٹکا چکا تھا، جبکہ بازو ابھی بھی معصومہ کے نازک ہاتھوں میں تھا۔ بازل کو اس کا نرم لمس اپنے بازو پر بہت سکون پہنچا رہا تھا۔ میرے سامنے یہ بجھا دیتے ہیں آپ ہمیشہ؟ کوئی خاص وجہ؟
मासूमा निगाहें हनूज बाजिल की आंखों पर जमाए ऐश ट्रे की जानिब उंगली से इशारा करती आम से अंदाज में पूछ रही थी, जबकि उसके सवाल पर बाजिल के स्पार्ट चेहरे पर तबस्सुम बिखरा। तुम्हारे एहतराम में जाना, बाजिल ने मुख्तसर जवाब दिया, जबकि अब वो मासूमा का हाथ अपने बाजू से हटाकर अपने लबों से लगा चुका था। मासूमा ने नासमझी से बाजिल को देखा। यकीनन वो बाजिल की बात समझ ना सकी थी। ये बात अखलाकियात के खिलाफ है जाना कि तुम्हारे सामने सिगरेट फूंकता रहूं, जबकि तुम्हें इस बात से ज़रर पहुंचता है। यकीनन तुम्हें ये आदत पसंद नहीं है मेरी। बाजिल उसके नाजुक सरापे को मुकम्मल अपने हिसार में लेते हुए बोला, जबकि मासूमा बेयकीनी के आलम में उसे तकने लगी थी। वो कितना हसीन मर्द था। क्या मर्द ऐसे भी होते हैं जैसा उसका हमसफ़र था। वो हमेशा उसका नया रूप देखती थी जो पहले से ज़्यादा हैरान कुन होता था, जबकि मासूमा की गैर होती हालत देखकर बाजिल परेशान होता पूछ रहा था। जबकि मासूमा नफ़ी में सर हिलाती अब उसके करीब हो चुकी थी। वो अपनी सांसों को हमवार कर रही थी। पता नहीं अजीब तबीयत हो रही है, वो बोझल आवाज़ में बोली थी। बाजिल ने फिक्रमंदी से उसे सहारा दिया और खिड़की के पास ले आया। मासूमा का नाजुक सरापा मुकम्मल बाजिल के हिसार में था। वो उसे सहारा दिए खड़ा था। मासूमा ने खुद को बाजिल के सपुर्द किया हुआ था और आंखें मूंदे बाजिल के साथ लगी खिड़की से आने वाली ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो पुरसकून हो रही थी। जाना आप कैसा महसूस कर रही हो? वो उसको सहलाता हुआ बेहद फिक्रमंदी और मोहब्बत और परेशानी लिए अपने लहजे में पूछ रहा था, जबकि उसकी इस कदर फिक्र करने पर मासूमा की आंखें नम हुई थी। दिल में करोड़ों बार खुदा का शुक्र अदा किया कि इतनी फिक्र और ख्याल रखने वाला शोहर उसके नसीब में लिखा। आप पास हों तो मैं खुद ब खुद ठीक हो जाती हूँ, वो बेखुद सी होकर बोली थी। उसे खुद भी एहसास ना हुआ कि वो क्या बोल गई। आपके भाई काफ़ी आपके जैसे दिखते हैं। आपको पता है ये वही हैं जो मुझे यूनिवर्सिटी में मिले थे। मासूमा अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। हम दोनों अपनी अम्मी जैसे हैं। बालों का रंग, आंखों का रंग हम दोनों का अम्मी जैसा है। अब मैं ठीक हूँ और मुझे नींद आ रही है। होले होले लरसते वजूद के साथ वो बमुश्किल बोल पाई थी, जबकि उसकी बात सुनकर बाजिल ने ताबेदारी से सर हिलाया, खिड़की बंद करके पर्दे दुरुस्त किए और लाइट ऑफ कर दी।